الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الكرام أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. صدق الله خالقنا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم رؤوف الرحيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا رسول الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند أولو الحادث الأمم، فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا. سر بھلا کیا کوئی جانے کہ کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا. تو ہے وہ غیث کہ ہر غیث ہے پیاسا تیرا، اور تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شہدا تیرا. مزرعِ چشت و بخارا عراق و اجمیر، کون سی کشت پہ برسا نہیں جالا تیرا. کیوں نہ قاسم ہو کہ ابن ابی القاسم ہو، کیوں نہ قاسم ہو کہ ابن ابی القاسم ہو، کیوں نہ قادر ہو وہ مختار ہے بابا تیرا. نبوی ہوئی علمی فضل بطولی گلشن، نبوی ہوئی علمی فضل بطولی گلشن، حسنی پھول حسینی ہے مہک نہ تیرا. معزز و محترم سامعین کرام، عزیزان گرامی قدر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کروڑ شکر اور اس کا احسان ہے کہ اس ذات پاک نے ہم سب کو نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ پاک سے نماز عشاء با جماعت ادا کرنے کے بعد ذکر مصطفیٰ و اولیاء کے اس پاک اور بابرکت محفل میں شرکت کی سعادت نصیب فرمائی. احباب محترم، جیسا کہ آپ نے سماعت فرمایا کہ حضور سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے عرس پاک، جسے عرف عام میں 11ویں شریف کی محفل کہتے ہیں، ہم سب مجتمع ہیں اور ذکر اولیاء، شان اولیاء اور شان سیدنا غوث العظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کہہ اور سن رہے ہیں. دور حاضر میں اولیاء اکرام رحمت اللہ تعالی علیہم کی عظمت و شان اور اولیاء کی سیرت اور ان کی سوانح بیان کرنا اس لیے بھی ضروری ہے
کہ تاکہ لوگ بالخصوص نوجوان ان عظیم ہستیوں کا ذکر اور ان کا سیرت کے معاملے میں سن کر اور سمجھیں، چونکہ انبیاء اکرام علیہم السلام یا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جب سیرت بیان کی جاتی ہے اور لوگوں کو جب کہا جاتا ہے تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی نبیوں کی تو بڑی شان ہے، ان کو کون پہنچ سکتا ہے، اور صحابہ کی کیا بات ہے، صحابہ کی عظمت کو کون پہنچ سکتا ہے۔ تو چلیں اولیاء اکرام رحمت اللہ تعالی علیہم یہ تو اپنے افعال اور اپنی سیرت سے یہ ظاہر کرتے ہیں کہ وہ بھی اسی سوسائٹی اور اسی سماج میں جنم لیتے ہیں، اور جس طرح سوسائٹی اور سماج کے اثرات ایک عام انسان پر پڑتے ہیں، ان پر بھی پڑتے ہیں۔ باقی چونکہ ولایت کے حصول کے دو ذرائع ہیں، ایک ہے اللہ یجتبی الیہ من یشاء اور دوسرا ہے ویہدی الیہ من ینیب۔ ایک ہے رائے اجتباء، یعنی وہ ہستیاں، وہ ذوات مبارکہ جن کو اللہ سبحانہ و تعالی خود منتخب فرماتا ہے۔ اچھا، یہ بھی خال خال ہوتے ہیں جن کو راہ اجتباء سے ولایت ملتی ہے۔ بالعموم راہ انابت سے ہی انسان جو ہے وہ مقام ولایت حاصل کرتا ہے، یعنی اسے باقاعدہ مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، عبادت کرنی پڑتی ہے، ذکر و اذکار کرنا پڑتا ہے، نفس کی مخالفت کرنی پڑتی ہے، خواہشات نفس کو شریعت مطہرہ کے تابع کرنا ہوتا ہے۔ تو دور حاضر میں اس لیے یہ ضروری ہے کہ بالعموم چونکہ پہلے خوش عقائد لوگ ہوتے تھے، سادہ لوگ اور خوش عقیدہ لوگ، اب معاملہ یہ ہے کہ لوگوں کا سب سے بڑا حملہ ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ اسلام پر حملہ کرے، یعنی اپنے علم کو ثابت کرنے کے لیے وہ اسلام کی مخالفت کرتا ہے، عظیم ہستیوں کی مخالفت کرتا ہے۔ چونکہ یہ ایک میڈیا کا دور ہے، بس ایک خبر بنانی ہوتی ہے، لوگوں میں مشہور کرنا ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے کچھ ذمہ دار پھر ہم بھی ہیں، جو اصلاح کی بات کرتا ہے، محبت کی بات کرتا ہے، پیار کی بات کرتا ہے، کسی کے انبیاء اکرام یا اولیاء اکرام کی عظمت و شان کی بات کرتا ہے، تو وہ لوگ کہتے ہیں یہ تو ہر کوئی سناتا رہتا ہے، یہ تو ہم بچپن سے سن رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، چونکہ اب میڈیا کیا کہتا ہے پتہ ہے کیا کہتے ہیں کہ کسی کتے نے اگر کسی انسان کو کاٹ لیا، کسی کتے نے، چاہے ایک کتے نے 20 آدمیوں کو کاٹ لیا، کہتے ہیں کہ یہ کوئی خبر نہیں ہے۔ اگر کوئی ایک آدمی کسی کتے کو کاٹ لے تو یہ خبر بنتی ہے۔ تو لوگوں کا ذہن یہ ہے، اب اس لیے لوگ صرف اپنی ویورشپ بڑھانے کے لیے بس ان کا کام یہ ہے کہ جناب بس لوگوں کی مخالفت کرو، اولیاء کرام کی، عظیم ہستیوں کی، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں بعض صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی۔ اور میں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے یہ بات عرض کر رہا ہوں، پھر میں اپنی موضوع کی طرف آتا ہوں کہ تاکہ یہ نہیں کہ کسی کی بات ہو جب الٹی بات کرے، تنقید کرے بلا وجہ، معاذ اللہ انبیاء و اولیاء کی توہین کرے اور آپ پھر سن لیں اور پھر اس پر صرف آپ کفے افسوس ملتے رہیں، تو اس کی وجہ سے ان کو تو فائدہ ہو رہا ہے، ان کی تو ویورشپ بڑھتی ہے، تو لوگ سنتے ہیں۔ جیسے کسی مولوی صاحب نے آ کر کہا، وہ بیچارے آئے تھے پہلی مرتبہ موریشس میں، تو وہاں ایک جزیرہ ہے، مطلب کافی، وہ خود موریشس خود ایک جزیرہ ہے، اس کے ساتھ اور بھی، جیسے روڈرکس اس کا ایک جزیرہ ہے، اس طرح ٹوگوڈوڈوس کے نام سے ایک جزیرہ ہے، اور پھر ساحل سمندر پر، یورپ کے ساحل سمندر پر کس طرح ہوتا ہے یہ ہر کوئی جانتا ہے۔ اور پھر وہ
یعنی اس میں کچھ غریب خواتین ہوتی ہیں جن پہ لباس کی کمی ہوتی ہے، تو ساحل سمندر پر تو غریب مل جاتی ہیں، تو وہ توغ ڈوڈوس اس میں کچھ زیادہ ہی غریب ہوتے تھے، جن کے پاس ان غریبوں کے پاس جن کے پاس کم ہوتا تھا وہ تو ہوتے تھے پورٹ لوئس میں، غامبے میں، ٹھیک ہے، تو شوازی میں، اور توغ ڈوڈوس میں وہ لوگ جاتے تھے جو بیچارے بہت ہی غریب ہوتے تھے، کپڑے کا بڑا فقدان ہوتا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ جی مولوی صاحب نے کہ مجھے تو ضرور لے جاؤ تاکہ میں لوگوں کو بتاؤں کہ وہاں جانے سے گناہ کتنا ملتا ہے، تو لہٰذا مجھے وہاں پہنچایا جائے۔ تو اسی طرح لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی اچھا کوئی بات تو کر رہا ہے، تنقید کر رہا ہے، تو اس سے لوگ ہنس لیتے ہیں، اس کا تو فائدہ ہو رہا ہے۔ اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں، اسی ہمارے سننے سنانے نے اب یہاں تک، میں تو صحابہ اولیاء کی بات کو، اولیاء کو تو وہ معاذ اللہ کسی کھاتے میں ہی نہیں رکھتے ہی، وہ تو پڑھا لکھا ہونے کا ثبوت اس بات پر پیش کرتے ہیں کہ ان کا اعتراض ہی اولیاء پر ہوتا ہے، صحابہ پر ہوتا ہے، ان کے علم پر ہوتا ہے۔ تو اب انہوں نے یہاں تک وہ پہنچ گئے ہیں، جی یہاں تک پہنچ گئے۔ یہ میں نے بات ایک گھر پہ بھی دوران میں نے جب یہ سنا میں تو حیران ہو گیا کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے اس قوم کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ۔ اس نے کہا اب دیکھیں آپ یہ جتنے بھی 50 سال سے زائد کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے تو اس 40-45 سال میں ہم نے تو نہیں سنا، اب 50 سال سے جو زائد ہیں اگر انہوں نے سنا ہو تو بتائیں۔ ہمیشہ سے آپ نے یہی سنا کہ بھئی نمازوں میں فرض ہوتا ہے، سنت مؤکدہ ہوتا ہے، سنت غیر مؤکدہ ہوتا ہے، اور نفل ہوتے ہیں۔ فقہاء یہ کہتے ہیں کہ عبادتیں ہوتی ہیں نا جتنی بھی، بنیادی طور پر ان کی اصل جو ہوتی ہے نا وہ نفل ہوتی ہے، اصل ان کی نفل ہوتی ہے، اور اس کے بعد اس نفل پر جب شریعت کا حکم آ جاتا ہے تو جتنی مضبوط نص اور جتنی مضبوط دلیل آتی ہے تو پھر وہ مضبوط نص جو ہے اس کو فرض بنا دیتا ہے یا واجب بنا دیتا ہے، سنت مؤکدہ کر دیتا ہے، سنت غیر مؤکدہ بنا دیتا ہے، اور پھر نفل بنا دیتا ہے۔ ہمارے یہاں عبادات میں یعنی نفل ایک ایسی عبادت ہے جو آپشنل ہے، سنت غیر مؤکدہ بھی آپشنل ہے، اگر آپ پڑھیں گے تو اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ اب دیکھیں جب معاملہ یہاں تک آ گیا ہے، اب کون سنت مؤکدہ پڑھے گا، کون واجب پڑھے گا؟ لوگ تو ویسے ہی لوگ صرف فرض پڑھتے ہیں، فرض بڑی مشکل سے، جمعے کے دن سب سے آخر میں آئیں گے لوگوں کو پھلانگتے ہوئے، تاکہ پتہ چلے سب دیکھیں کہ حضرت صاحب آ رہا ہے نماز پڑھنے کے لیے، گردنیں پھلانگتا ہوا، بھائی تم آخر میں آئے، بیٹھ جاؤ آرام سے پیچھے، سب کی گردنیں پھلانگتا ہوا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جمعہ کے دن لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر آگے آئے گا، جو گردنیں پھلانگ کر آئے گا، قیامت کے دن اسے جہنم کا پل بنا دیا جائے گا، اتنی وعید ہے۔ تو وہ اس طرح اب وہاں ادھر، اور سب سے آنے میں سب سے آخر میں آئیں گے، اور جیسے ہی امام صاحب نے سلام پھیرا، پہلے گردنیں پھلانگ کر آگے آنے کی کوشش کی، اب اس کے بعد امام نے سلام پھیرا، بیچارہ کوئی دعا مانگ رہا ہے، اس کو ادھر لات مار دی، اس کا ہاتھ ادھر ہو گیا، بیچارہ وہ دعا مانگ رہا ہے، اس کو ادھر مانگ لی۔ اور پھر ہماری قوم میں سوری ٹو سے، ٹھیک ہے، حالانکہ میں معذرت نہیں کرتا، بات تو درست کر رہا ہوں، لیکن پھر بھی تاکہ کسی کی دل آزاری نہ ہو، لیکن آپ جو دل آزاری کرتے ہیں اس کا کون جواب دے؟ تو ہمارے یہاں تو سوری کہنے کا تو رجحان ہی نہیں ہے جی، یہ جب مسجد میں نہیں ہے تو باہر کہاں ہوگا؟ باہر کہیں آپ کسی پارک میں چلے جائیں، کسی سپر مارکیٹ میں چلے جائیں، وہ پوری ٹرالی آپ کو مار دے گا، اور الٹا وہ آپ کو الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، آپ کو بولے گا یار راستے میں چل رہے ہو، سیدھے نہیں چلتے، تم دیکھ ہی نہیں رہو، اس سے پہلے کہ آپ اس کو کچھ بولے نا وہ آپ کو ہی بول دے گا، تو آپ خود پریشان ہو جائیں گے، یار ٹرالی بھی اسی نے ماری اور ہمیں باتیں بھی ہمیں سنا رہا ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد و مدعا یہ ہے کہ جو افراد اب سنت نماز کے سلام پھیرا فرض کا، یہ جا ہو جا، دعا بھی نہیں مانگی، چل بھائی بھاگ گئے سب سے پہلے، تو اب آپ جب اس کو یہ بتائیں گے، بتائیں وہ کیا کہہ رہا ہے کہنے والا، بیٹھے ہوا لوگ بڑے مزے سے سن رہے ہیں اس کو، اس نے کہا کہ عبادت جو نفل کہتے ہیں، نفل تو ہوتی ہی نہیں ہے عبادت، نماز صرف فرض ہے بس۔ اور آگے سے کہتا ہے اب جہالت کا اندازہ لگائیں، نہ انہیں اردو آتی ہے، عربی تو خیر آتی ہی نہیں تھی،
عربی میں تو انہیں فاعل و مفعول کا نہیں پتا کہ بھئی فاعل مرفوع ہوتا ہے اور مفعول منصوب ہوتا ہے. اگر حروف جارہ میں سے کوئی حرف آ جائے تو اپنے ماں باپ کو جر دیتا ہے. اسے یہ نہیں پتا کہ بھئی جاء زیدن، ٹھیک ہے، اور ہوا یضرب زیدن، مررت بزیدن. یہ زید ایک ہے، کبھی دن ہے، کبھی دن ہے، کبھی دن ہے. بھئی کیوں ہے یہ؟ اسے یہ بھی نہیں معلوم. اسے پوچھنے بیٹھو تو بغلیں جاگے گا. آگے سے پھر اب وہ اتنے فلسفے بیان کر رہا ہے. کہا کہ نفل، اب آپ اردو بولنے سمجھنے والے ہیں، ہماری قومی زبان بھی اردو، مادری زبان بھی اردو. آپ پوری لغت فیروز اللغات اٹھا کر دیکھ لیں. اس نے کہا کہ نفل کا معنی ہے فالتو. اب آپ اٹھائیں کتابیں، جی تمہیں اردو نہیں آتی؟ کہنے والے کی زبان اپنی تو اردو ہے ہی نہیں، مادری زبان اس کی اردو نہیں ہے، لیکن قومی زبان تو اردو ہے نا بھائی. تم لوگوں کو یہ بتا رہے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت سے دور کرنے کے لیے، معاذ اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے. یہ کیا لگا رکھا ہے لوگوں کو دلالت و گمراہی کے. ویسے ہی مجھے بار بار وہ صحابہ اکبر آبادی کی یہ بات اسی لیے یاد آتی ہے کہ اس وقت وہ نشے میں دھت تھا. ہم تو نشے میں نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم جاگتے نہیں ہیں، بیدار نہیں ہوتے. اور کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ اس کے سامنے بیٹھے ہوئے وہ بھی تو مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھتے ہیں. بھئی ٹھیک ہے، اس سے تمہاری عقیدت ہوگی، محبت ہوگی، لیکن اللہ نے تمہیں بھی عقل دیا ہے، شعور دیا ہوا ہے. تم اپنے آپ کو انٹلیکچوئل اور جناب دانشور اور صاحب فہم سمجھتے ہو، صاحب علم سمجھتے ہو. تم تو کسی مولوی کو، کسی عالم کو کسی کھاتے میں نہیں لاتے. تمہارا اپنا مبلغ علم کیا ہے؟ تو کسی کو اتنی صحابہ اکبر آبادی نشے میں دھت تھا، جام پر جام لنڈائے چلے جاتے، آنکھوں پر سرخی اور خمار چڑھا ہوا تھا. اس مجلس میں انٹلیکچوئل بیٹھے ہوئے تھے، صاحب فہم و دانش بیٹھے ہوئے تھے. وہ خود بہت بڑا شاعر تھا. اسی مجلس کے اندر کسی ایک نے کہا، باتیں چلتی اس نے کہا کہ یار محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا کر سکیں گے؟ یہ کیا لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا بڑا چڑھا دیا ہے. وہ صحابہ اکبر آبادی جو نشے میں دھت تھا، جام پہ جام چڑھا چکا تھا اور آنکھوں میں سرخیاں ہلکورے لے رہی تھی. اس نے وہ جام جو آدھا بھرا ہوا تھا، آدھا وہ پی چکا تھا. اس نے اس شخص کو جس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی کیا کر سکیں گے، اس کا نشہ ہرن ہو گیا. اس کے ہاتھ سے جام جو ہاتھ کپکپا رہا تھا، وہ جام اٹھا کر اس نے سامنے اس شخص کے منہ پر دے مارا. اس کو کہا بدبخت، کہا کہ ہمارے پاس ہے ہی کیا، ایک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا آسرا ہے، تم وہ آسرا بھی ہم سے چھین لینا چاہتے ہو. اس کا تو نشہ ہرن ہو گیا. اور یہ کیسے مسلمان ہیں جو وہاں بیٹھے ہوئے اس کے سامنے اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو کہا یہ فالتو ہے، نفل فالتو ہے. اور کہا کہ سنت مؤکدہ اس فالتو کو کہتے ہیں جو بڑے شوق سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے تھے. معاذ اللہ، ظالموں تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہیں خدا سے ڈر نہیں لگتا؟ تم مر کر قبر میں جاؤ گے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ کیا کرے گا تمہیں یہ پتا نہیں؟ تمہیں بڑا زوم ہے اپنے علم پر. تم نے خالی پگڑی باندھ لی اور داڑھی رکھ لی اور لوگوں کو گمراہ کر رہے ہو. اور لوگ اتنے بے حمیت اور بے شرم اور بے غیرت اس کے سامنے بیٹھے ہوئے ہوتے کہ کسی کو جرأت نہیں ہوتی کہ اس کو یہ کہے کہ بھئی یہ تو کیا کہہ رہا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک فعل کو، جبکہ اسی لیے کہتا ہے کہ نبی صاحب عصمت ہوتا ہے، معصوم ہوتا ہے، اس سے گناہ صغیرہ کا احتمال بھی نہیں ہے، پاسبلٹی بھی نہیں ہے. اس لیے کہ اگر اس سے پاسبلٹی اور امکان و احتمال ہو تو پھر امتی اگر وہ کرے گا تو پھر اس کو گناہ ہی نہیں ملے گا، وہ نبی کی سنت بن جایا کرتی ہے. ہمارا درد یہ ہے، مسلمانوں جاگو، بیدار ہو. خالی 11ویں کے لنگر کھا کر پیٹ میں اپنے کولیسٹرول مت بڑھاؤ. خالی لنگر کھاؤ، قورمے کھاؤ، بریانیاں کھاؤ. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور انہی اولیاء کا جن کا کھا رہے ہیں ان کے خلاف کوئی بکواس کرتا ہے تو ہماری زبان گنگ ہو جاتی ہے. اور پھر اس وقت مولوی صاحبان یاد آ جاتے ہیں اور پھر کہو امام صاحب آپ جواب دیں، مولوی صاحب آپ بتائیں. بھئی لنگر تم نے بھی کھائے ہیں تو مولوی صاحب نے اکیلے کھائے؟ اس نے 2-4 بوٹیاں زیادہ کھا لی ہوں گی، 2-4 بیگیں اپنی زندگی میں زیادہ کھا لی ہوں گی، لیکن یہ سنی عوام بھی کوئی پیچھے نہیں ہے، کم ہے.
لنگر یہ بھی کھا رہی ہوتی ہے، تو لنگر کو حلال کرو، جواب دو، اس کو کہو بکواس بند کرو، ہم تمہاری زبان کتی سے کھینچ لیں گے اگر تم نے حضور علیہ السلام کے خلاف زبان کھولی تو۔ یہاں تک پہنچ چکا ہے میرے عزیز دوستوں معاملہ۔ کہتا ہے وہ معاذ اللہ وہ فالتو جو حضور علیہ السلام شوق سے کیا کرتے تھے، یعنی معاذ اللہ حضور فالتو کام کیا کرتے تھے۔ تو اسی طرح اب یہ اولیاء پر بھی یہی کہ بھائی بابوں کی قصے کہانیاں بیان کرتے ہیں، بھائی تمہیں قصے کہانیوں سے پریشانی ہے تو بابوں سے تو کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شان ان اولیاء کو عطا فرمائی ہے۔ وہ قرآن نہیں پڑھتے جی، قرآن میں کئی مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اور حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی یہ تو شہنشاہ ولایت ہے۔ وہ لوگ جو غوث کہنے میں پریشان ہوتے ہیں، غوث العظم نہیں کہتے، لیکن پیران پیر وہ بھی کہتے ہیں، دستگیر نہیں کہتے، بڑے پیر صاحب وہ بھی کہتے ہیں، جو غوث نہیں کہتے، غوث العظم نہیں کہتے، لیکن پیران پیر وہ بھی کہتے ہیں۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کے ایمان کے قائل ہیں نا۔ اور حضور غوث العظم ہم تو بڑے کمپرومائز لوگ ہیں، ہم تو صحیح بات کہنے میں یہ تو پھر بھی بہت ساری باتیں ہم نے کہہ دی، لیکن بڑے بہت دیکھ بھال کر بولنا پڑتا ہے، کہیں فلاں ناراض نہ ہو جائے، فلاں ناراض نہ ہو جائے، فلاں پر بھاری نہ گزر جائے کہ یہ مت کہو، وہ مت کہو، ایسا مت بولو، ایسا مت بولو۔ بھائی سچ بولنا، میں سیمنس کمپنی میں گیا تو وہ جاتے ہوئے مجھے جو لے کے جا رہا تھا بہت عزیز ہے میرے، مجھے آتے ہوئے کہنے لگے کہ علامہ صاحب مطلب کوئی ایسی بات مت کریں کہ جس سے لوگوں کی دل آزاری ہو۔ میں نے کہا کہ بھائی اب میں کیا کروں، اگر وہ خود دل آزاری محسوس کرے تو میں کیا کروں؟ اگر میں حضور علیہ السلام کی شان بیان کروں، اگر اس کی دل آزاری ہو تو میں کیا کروں؟ لیکن میں تو نام تو نہیں لے رہا، میں تو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ فلاں ایسا ہے فلاں ایسا ہے، لیکن اگر میں حضور علیہ السلام کی شان شفاعت بیان کروں، آپ کی شان نورانیت بیان کروں، آپ کا شان علم غیب بیان کروں، آپ کی شان علمیت بیان کروں، آپ پر صلاۃ و سلام پڑھنے کی فضیلت بیان کروں، حضور علیہ السلام پر درود پڑھنے کی فضیلت بیان کروں، قیامت کے دن آپ کو خطیب اول بیان کروں، تو اگر اس پر کوئی دل آزاری ہو رہی ہے، کوئی پریشان ہو رہا ہے تو میں کیا کروں؟ عرض کرنے کا مقصد و مدعا یہ ہے کہ ہم تو کمپرومائز لوگ ہیں، لیکن حضور سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی ممبر پر بیٹھے ہوئے ہم اس لیے کمپرومائز ہیں کہ اس کا بھی کھا لیا، اس کا بھی کھا لیا، اس سے بھی نذرانہ لے لیا، اس سے بھی لفافہ لے لیا، اور جناب اس کا کھا لیا، اس کا کھا لیا، تو نظریں نیچے ہوتی ہیں، اور پھر تانا دینے والے یہی تانا دیتے ہیں آپ ناراض نہ ہو۔ اتنے سالوں میں اسی لیے ہم کبھی بھی نہ کھانے کے باوجود بعض لوگ یہ کہتے تھے جی ان کے تو بڑے مزے آ رہے ہیں، یہ تو یہ بھی کر رہے ہیں، یہ تو یہ بھی کر رہے ہیں، یہ تو یہ بھی کر رہے ہیں، جبکہ ہم نے کبھی کسی کے گھر کا کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی امام صاحب نے ہمارے گھر سے منگا کے کھایا ہو، یا ہم نے فلاں، ہم تو ویسے اس بات کے قائل ہی نہیں ہے دوستان محترم کہ جی ویسے تو مولوی صاحب کو کون کھلاتا ہے جی؟ جب دادا مر گیا، نانا کا انتقال ہو گیا، والد صاحب کا انتقال ہو گیا، والدہ کا انتقال ہو گیا، تو جو سویم کا کھانا بنایا، پہلے دن کا کھانا بنایا، تو بھی مولوی صاحب کو بھی کھلا دو۔ کبھی گھر میں عام دنوں میں کبھی گھر میں اچھا پکا ہو تو بھائی امام صاحب کو تب بھی یاد کر لیا کرو کہ بھائی امام آج ہمارے گھر میں نہاری پکی ہے، امام صاحب کو کھلا دو، قورمہ کھلا دو۔ یہ آپ کو میں نے سخت باتیں سنا دی، تو عذرائے تفنن ایک بات ایک بھی کہہ دوں، رحمانیہ مسجد میں خطیب صاحب تھے، تو وہ عمرہ جو بھی عمرہ کر کے آتا ہے معتمر، اور جو حج کر کے آتا ہے تو آپ کو پتا ہے وہاں کا تبرک تو آب زمزم اور جناب کھجوریں، ٹھیک ہے، اور امام صاحب کو دینا ہو تو ایک ٹوپی، اور اگر محبت ہے امام صاحب سے تو ایک جانماز، اور اگر محبت ہے امام صاحب سے تو ایک اچھی سی تصویر، بس یہی ہے۔ تو مولوی صاحب جو ہے وہ تب گئے، ہر کوئی آ رہا، طارق روڈ کا مین رحمانیہ مسجد، وہاں بڑے بڑے لینڈ لارڈ لوگ، اب جو جا رہا ہے عمرے پہ آتا ہے تو کوئی جانماز دے رہا ہے، تو خطیب صاحب کے پاس بہت سارے جانماز تسبیحات جمع ہو گئی، تو ایک دن انہوں نے غصے میں جمعے میں کہا، کہتے ہیں بھائی علامہ صاحب جو ہے نا کھجوریں کھاتا ہے، آب زمزم بھی بڑے شوق سے پیتا ہے، تسبیح بھی پڑھتا رہتا ہے، لیکن امام صاحب جو ہے نا جوتے بھی بڑے اچھے پہنتا ہے یار، جوتے بھی بڑے اچھے، اور کراکلی دیکھو، کراکلی ٹوپی جنا کیپ بھی پہنتا ہے، جبا بھی دیکھا کرو، واسکٹ بھی پہنتا ہے، کوٹ بھی پہنتا ہے، تو کبھی یہ غلطی بھی کر لیا کرو، وہاں سے آتے ہوئے ذرا ایک اچھے سے شوز بھی لیا کرو اٹلی کے،
تو وہ یہ کہہ رہے تھے. تو بھائی اگر آپ بھولے بیٹھ کے کبھی نہاری قورمہ عام دنوں کا بھی امام صاحب کو کھلا دو تو پھر جب امام صاحب کہے یار چلو یار ٹھیک ہے, اب اگر دادا کا انتقال ہو گیا ہے تو چلو کوئی بات نہیں, پہلے بھی تو بھیجتا تھا, اب دادا کے انتقال کا بھیج دیا تو کھا لو. تو میں کہا یہ بات میں نے اس لیے عرض کی کہ ہم تو پھر کمپرومائز اس لیے کرتے ہیں کہ لوگوں سے نذرانہ لے لیا, اس کا مال کھا لیا, تو اس لیے آنکھیں پھر نیچے رہتی ہیں, چپ چاپ سنتے رہتے ہیں وہ جو بھی کہے. ٹھیک ہے, مجھے یاد ہے ایک اور بات بھی عرض کر دوں. میرے دادا استاد سمجھو, میرے دادا استاد, میرے استاد کے بھی استاد, میں نے ان کو 5 قرآن مجید سنائے, 43 سال انہوں نے درجہ حفظ پڑھایا, 43 ایئرس, 43 سال انہوں نے نیو ٹاؤن کے اندر بیٹھ کے درجہ حفظ پڑھایا. گل احمد لون والا, میں ان کو اس وقت منزل سنا رہا تھا. گل احمد لون والا, اس کا بچہ بھی وہاں پڑھتا تھا, فیکٹری کا مالک, سوٹڈ بوٹڈ, بالکل مین گیٹ پر, اور قاری صاحب کی کلاس بالکل مین گیٹ کے سامنے لگی ہوتی تھی. لالو کھیت میں رہتے تھے, لیاقت آباد میں, بالکل سامنے. میں منظر سنا رہا تھا, وہ اس کے بچے کو قاری صاحب نے مارا ہوگا, تو وہ ایسے ہی آیا, سفید کاٹن پہنا ہوا, بڑی لمبی سی گاڑی رکی گیٹ کے سامنے, گاڑی سے اترا, اس نے اپنے بچے کا ہاتھ پکڑا. ابھی اس سیٹھ نے, کیونکہ سیٹھ کو یہ زوم تھا نا کہ جی میں چندہ بہت دیتا ہوں, چیک کاٹ کے لاکھ روپے کا, 2 لاکھ روپے کا, اس زمانے میں, یہ میں آپ کو سن 2001 کی بات بتا رہا ہوں. تو وہ جیسے ہی آیا, وہ کچھ بول نہیں مارا تھا, قاری صاحب نے کہا چپ جاؤ یہاں سے, ان کو جا کے باتیں سناؤ جن کو چندے کے چک جا کر دیتے ہو, دفتر میں جاؤ, ادھر مت آنا کلاس کے اندر, خبردار جو پیر رکھا ہو. تو قاری صاحب نے ان کا مال نہیں کھایا تھا, اس لیے سیٹ سے بھی امپریس نہیں ہوئے. تو یہ قاری صاحب کی بات اس لیے سنائی کہ غوث الاعظم کی بات آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے. جب ایک قاری صاحب اگر حمیت ہو, غیرت ہو, کسی کا کھایا نہ ہو, تو پھر وہ کبھی کمپرومائز نہیں ہوتا. حضور سیدنا غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی منبر پر بیٹھ کر سامنے خلیفہ بیٹھا ہوا ہوتا, خلیفہ عباسی خلیفہ بیٹھا ہوا ہوتا تھا. اگر وہ زیادتی کرتا تھا عوام کے ساتھ, تو باقاعدہ حضور غوث الاعظم جمعے کے خطبے میں کہتے تھے, اے ابو یحییٰ, عبد القادر تمہیں حکم دیتا ہے انسان بنو, لوگوں پر رحم کرو, لوگوں پر ظلم نہ کرو, ورنہ اللہ کی عدالت میں تمہارا بہت برا انجام ہوگا. وہی عباسی خلیفہ مستجد باللہ جب حضور غوث الاعظم کے پاس نذرانے لایا, ہم تو جناب بقول مولانا ہاشمی میاں دامت برکاتہم العالیہ, اللہ ان کو صحت زندگی دے, پچھلے دنوں بڑی کنفیوژن پھیلائی گئی, بتایا گیا کہ جی وہ ہارٹ اٹیک ہوا, ان کا انتقال ہو گیا. بہرحال اللہ تعالیٰ ان کو صحت زندگی دے. ہاشمی میاں کا یہ قول میں آپ کو سناتا رہتا ہوں. ہاشمی میاں ہمیشہ کہتے ہیں کہ بھائی پیسہ ہو چاہے جیسا ہو. اب جناب اگر کسی کو نذرانہ ملتا ہے تو فوراً اندر, اور اگر پنجاب والا حساب ہو, وہاں جیسے نوٹ لٹاتے ہیں تو 1500 والا مولوی صاحب پہلے اٹھا کر جیب میں رکھ لیتا ہے, 10 5 کے وہ بلے نیچے گرے ہوئے, 5 کا تو خیر نوٹ نہیں ہوتا, 10 50 100 کے نیچے وہ بعد میں اس کا مرید اٹھا کے دے دے گا, 1500 کے پہلے کہیں ادھر ادھر نہ ہو جائے. لکڑ ہضم پتر ہضم, پھر نہیں پوچھتا کہ آپ کا ذریعہ آمدن کیا ہے, کہاں سے لائے ہو, کیسے لائے ہو, پیسہ ہو چاہے جیسا ہو. حضور سیدنا غوث الاعظم کو 2 اشرفی کی تھیلیاں مستجد باللہ نے بھجوائی, اور مستجد باللہ اگلے جمعے اور ذرا ٹھاٹ سے آ کے بیٹھ کے نذرانہ مولوی صاحب کو بھجوایا ہے. حضور سیدنا غوث الاعظم نے وہی اسی وقت وہ تھیلیاں اٹھا لی اور کہا کہ تم سمجھتے ہو کہ نذرانے دے کر ہمیں خرید لو گے, لوگوں کا خون چوستے ہو, عوام کا خون چوستے ہو, اور ان سے مال وصول کرتے ہو اپنے طاقت کی بلبوتے پر, اور مال جمع کر کے ہمیں بھجواتے ہو. ایسے آپ نے ان 2 تھیلیوں کو ایسے دبایا, اس میں سے خون ٹپکنے لگا. کہا واللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر نسبت کا حیا نہ ہوتا, یعنی وہ بنو عباس سے تھے نا, عباسی خلیفہ تھے, کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت کا حیا نہ ہوتا, کہا کہ ان تھیلیوں سے اتنا خون بہا دیتا کہ تیرے محلات اس خون میں بہہ کے ختم ہو جاتے. تو ایسے لوگوں کے لیے میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ تم نے پتہ نہیں کون سے پیر دیکھے, کون سے بابوں کے متعلق پڑھا, اور کون سے اولیاء کی سیرت پڑھی, ہماری تو سمجھ ہی نہیں آتی. حضور سیدنا غوث الاعظم کی کردار میں نے بتا دیا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, جس نے کہا ہمارا رب اللہ ہے, اور واقعی
واقعی اللہ کو اللہ مانا، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ہمارے تو دل و نگاہ کہاں مسلمان ہیں، ہمارے تو صرف زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ دیا، اور خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل۔ تو حضور غوث الاعظم کے صرف خرد نے نہیں کہا، اولیاء کرام کے صرف خرد نے نہیں کہا، اولیاء اعظام کے صرف خرد نے نہیں کہا، صحابہ اہل بیت اطہار کے صرف خرد نے نہیں کہا، بلکہ ان کے دل و نگاہ بھی مسلمان ہو گئے تھے۔ تو حضور سیدنا غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی اس طرح ایمان پر مستقیم تھے، قائم تھے۔ اور اللہ فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، جس نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور اس پر ڈٹ گئے، پھر ان کے پایہ صفات میں کوئی تزلزل نہیں آیا، تو کہا تتنزل علیہم الملائکہ، کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے فرشتے ان پر نازل فرما دیتا ہے۔ یہ اولیاء کی شان ہے جی، یہ ہے قرآن مجید، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ سورہ فصلت یا ہمارے پاکستان میں یا ہندوستان میں چھپے ہوئے قرآن مجید میں سورت کا نام حامیم السجدہ ہے 24ویں سپارے میں، عرب میں چھپنے والے قرآن مجید میں وہاں سورہ فصلت لکھا ہوا ہے، سورہ فصلت، اس کی یہ آیہ مبارکہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ فرشتے ان پر نازل ہوتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، ان پر کوئی خوف نہیں اور ان پر کوئی غم نہیں۔ میں گزشتہ شب بھی ایک مرتبہ کہہ رہا تھا کہ وہاں تو خوف کا تو یہ عالم ہوگا، عام انسان عام لوگوں کی کیفیت یہ ہوگی کہ ہر کوئی اللہ کی بارگاہ میں تھر تھر کانپ رہا ہوگا، اس لیے کہ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی شان کے لائق عدالت لگا کر فیصلے فرما رہا ہوگا۔ ہر کوئی اپنے اپنے اعمال کے اعتبار سے، اپنے افعال کے اعتبار سے، اپنے اقوال کے اعتبار سے، اپنے کرتوتوں کے اعتبار سے، کوئی ٹخنوں تک پسینوں میں ڈوبا ہوا ہے، کوئی پنڈلی تک پسینے میں ڈوبا ہوا ہے، کوئی گھٹنوں تک ڈوبا ہوا ہے، کوئی سرین تک ڈوبا ہوا ہے، کوئی سینے تک، کوئی گلے تک پسینوں میں ڈوبا ہوا تھر تھر کانپ رہا ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس ان کے امتی جا جا کر کہیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کرم کا کہیں، رحم کا کہیں، توجہ کا کہیں، فیضان کا کہیں۔ تمام انبیاء کہتے ہیں نہیں نہیں، آج اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے جلال میں ہے، ہم اس کے پاس دم نہیں مار سکتے۔ پھر وہ سارے انبیاء اور سارے امم سابقہ بشمول امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب حضور علیہ السلام کے در پر آئیں گے، اور پھر حضور علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کبریٰ کے ذریعے جہنمیوں کو بخشوا کر جنت میں ڈلوائیں گے۔ یہ تو کیفیت ہے عام مسلمانوں کی کہ وہ اس خوف میں ہوں گے، اس خوف میں ہوں گے۔ اور مسلمانوں کے لیے بھی بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میں شفاعت کا پہلا سجدہ کروں گا اس سے پہلے میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں گا اجل حسابہم، اجل حسابہم، اے اللہ جلدی جلدی کر، میری امت کا حساب شروع کر۔ یا رسول اللہ آپ کیوں کہیں گے کہ جلدی کر، مولا سے کیوں کہیں گے؟ کہا کہ اس لیے کہوں گا کہ میری امت بڑی پریشان ہے، مضطرب ہے، گھبرائی ہوئی ہوگی، خوف کے آثار ہوں گے، قیامت کی سختیاں بہت ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جلال میں ہے، قہاریت کے ساتھ، جباریت کے ساتھ، اپنی شان عدل کے ساتھ انصاف فرما رہا ہوگا۔ اور اس دن کا تو یہ واقیم الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان، کہا کہ اس دن تو میزان بھی کمی بیشی نہیں کرے گا، وہ تو عدل سے فیصلے ہو رہے ہوں گے۔ تو کہا کہ میں اس لیے کہوں گا اجل حسابہم، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جلدی جلدی حساب کرے اپنے نیکوکاروں کو، پرہیزگاروں کو، اعمال صالحہ رکھنے والوں کو، متقیوں کو، اولیاء کو، صلحاء کو۔ وہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی عنایات سے اپنے وعدے کے مطابق بخشوا دے، اور جب حساب کتاب ہو چکے ہوں گے پھر گناہگار، خطاکار، معصیت کیش، مذنبین باقی ہو جائیں گے، میں انہیں اپنی دامن شفاعت میں چھپا کر اللہ کی بارگاہ سے جنت میں ڈلوا دوں گا۔ یہ ہے مسئلہ، یہ بخاری شریف کی حدیث بتا رہی ہے، یہ قیامت کا منظر ہے کہ ہر کوئی تھر تھر کانپ رہا ہوگا۔ اس کیفیت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان اولیاء کے لیے نور کے منبر لگائے گا، کرسیاں لگی ہوئی گی۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے امت کے اولیاء کو جب ان نوری منابر پر، ان کرسیوں پر بٹھا دیا جائے گا، آپ کو پتا ہے کہ جلسے ہوتے ہیں، جلسے میں عوام الناس نیچے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور ان میں کچھ مہمانان ذی وقار ہوتی ہیں۔ ہمارے یہاں تو جی بڑا مسئلہ ہوتا ہے، اشتہار بھر جاتا ہے، یہ رونق محفل ہے، یہ شم محفل ہے، یہ زینت محفل ہے، یہ صدر محفل ہے، یہ مہمان آدھا مہمان خصوصی ہے، یہ پورا مہمان خصوصی ہے، یہ اسپیشل مہمان خصوصی ہے، بس اشتہار بھرنا ہوتا ہے۔ تو اس طرح یہی ہوتا ہے نا کہ ان کے لیے پھر
جو مہمان خصوصی ہوتا ہے اس کے لیے ذرا اچھا صوفہ، اور جو مہمانان ذی وقار ہوتے ہیں ان کے لیے تھوڑا چھوٹا صوفہ، اور جیسا کوئی عام مہمان ہوتا ہے اس کے لیے کرسی، اور باقی رہ گئے عوام الناس بیچارے مظلوم، وہ تو سارے صاحبان اقتدار کا بھی ظلم عوام الناس پہ ہو رہا ہوتا ہے، اور یہ اوپر بیٹھے ہوئے سب رونے کے دن پہ محفل شم میں محفل زینت محفل مہمان خصوصی جو بھی ہے وہ اوپر بڑے طور سے ایسے بیٹھا ہوا ہوتا ہے، اور وہ بیچارے اپنی کمر سیدھی کر رہے ہوتے ہیں، کبھی مولوی صاحب جلدی ختم کرے تو ہم بھی گھر جائیں لنگر ونگر کھائیں۔ تو اب وہاں پر تو قیامت میں بھی مجلس لگی ہوگی، اور وہاں پر ہر کوئی تر تر کانپ رہا ہوگا، لیکن اولیاء کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری یہ امت کے جو اولیاء ہیں ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اسپیشل اہتمام کرے گا، قیامت کے مہمانان ذی وقار اولیاء امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نور کے منبر پر بیٹھے ہوں گے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا جب ان کی یہ شان دیکھ کر ان اولیاء کو، جب اس طرح کے سب تھر تھر کانپ رہے ہیں پسینوں میں ڈوبے ہوئے، سورج سوا نیزے پر زمین تانبے کی، اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلے فرما رہا ہے، ہر کی ایک کی حالت غیر ہے، اور یہ کرسیوں پر نوری منابر پر ہاتھ پہ ہاتھ ڈالے ایسے بیٹھے ہوئے ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب انبیاء شہداء کا یغبطہم الانبیاء والشہداء، کہا کہ انبیاء و شہداء بھی ان کی یہ شان دیکھ کر رشک کریں گے، اور یہ جو پڑوسی ہے جو ابھی پریشان ہو رہا ہے اس دن تو میرے خیال ہے یہ مر ہی جائے گا، ابھی تو صرف اولیاء کی شان ہم جیسے مولویوں سے سن کر اس کو جلاب لگ جاتے ہیں، تو جب ان کو ممبر پر نوری ممبر پر بیٹھا ہوا دیکھے گا تو پھر تو اس کو موت ہی پڑ جائے گی، ہارٹ اٹیک ہی ہو جائے گا، اوہو میں تو ان بابوں کی اتنی مخالفت کرتا رہا، آج تو یہ بابے تو نوری ممبر پر بیٹھے ہوں اور مجھے جو ہے نا فرشتے چھتر مار کر جو ہے جہنم کی طرف گھسیٹ رہے ہیں۔ تو اس وقت فکر کرنی چاہیے، قرآن مجید نے کہا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا، کوئی خوف نہیں، ولا تحزنوا، یہ حزن معاش اور یہ معیشت کا رونا دھونا یہ عام انسان کے لیے، کہا ان کو کوئی حزن و ملال بھی نہیں ہے۔ حضور سیدنا غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی کا تجارت کا مال بھیجا آپ نے سوداگروں کے ہاتھ، اور کسی آنے والے نے آ کر کہا اے شیخ عبد القادر جیلانی جو مال آپ نے بھیجا تھا وہ مال دریا میں ڈوب گیا، غرق ہو گیا، تباہ ہو گیا، مال برباد ہو گیا، تو آپ نے کہا الحمدللہ الحمدللہ۔ مجلس جاری رہی، تھوڑی دیر کے بعد ایک اور مخبر آیا خبر لے کر، کہا حضور وہ پہلے والی خبر غلط تھی، یہ جو اب خبر آئی ہے وہ خبر درست خبر یہ ہے کہ نہیں آپ کا مال ڈوبا نہیں بلکہ آپ کو اچھا خاصا فائدہ ہوا، آپ کو مال یمن کے بازاروں میں بک کر آپ کو کئی گنا فائدہ ہوا۔ آپ نے کہا الحمدللہ۔ اب یہ دوسرا والا الحمدللہ تو آپ کی بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور سنیوں کو تو بڑی جلدی سمجھ میں آتا ہے الحمدللہ، کیونکہ جب لنگر آرام سے کھا کر آپ بھی بولیں گے کہ آج امام صاحب نے جو ہے نا، ایسا نہ ہو کہ آپ لنگر نہ کھا کے جائیں، کھا کے جائیے گا، تو میں ایسے آپ سے محبت کرتا ہوں، ہاں آپ سے پیار کی باتیں کرتا ہوں، یہ میرا پیار ہے آپ سے، کہیں آپ سمجھے یار امام صاحب تو ہمارے لنگر کے ہی پیچھے پڑ گئے، نہیں ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن تو اب الحمدللہ سنی کو اس لیے سمجھ میں آتا ہے نا کہ جب لنگر کھایا ٹیشو پیپر یا اس کے بعد جو ہے نا جا کے ہاتھ واتھ دھوئے، اور اگر ہاتھ نہیں دھوئے تو ایسے ایسے کیا اور یوں داڑھی سے ہی صاف کر لیا کہ ذرا پتہ چلے پکا سننی ہے، تو خوشبو بھی آئے گی داڑھی مبارک سے کہ بھئی ابھی قورمہ کھا کے آیا ہے، بریانی کھا کے آیا ہے۔ تو اب یہ تو دوسرا الحمدللہ تو ان کی بھی سمجھ میں آ گیا جو مریدین بیٹھے ہوئے تھے، کہا حضور یہ دوسرا والا الحمدللہ تو سمجھ میں آ گیا کہ بھئی مال بچ گیا، فائدہ ہو گیا، لیکن وہ پہلا والا الحمدللہ سمجھ میں نہیں آیا۔ ادھر تو جو ہے نا دکاندار کی سیل ہی ایک مرتبہ نہیں ہوتی ہے، ایک دن ہے امام صاحب تعویذ تو دے دو، نماز ایک نہیں پڑھے گا، امام صاحب تعویذ دے دو، کاروبار نہیں چل رہا، اچھا امام صاحب کے تعویذ کیا کرے گا، پہلے نماز پڑھو، دعا کرو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو آپ کی بھی سنی لے گا، بلکہ آپ مضطرب دل سے جب آپ پریشان حال ہوں گے، دکھی ہوں گے، مولوی صاحب لوگ مجھ سے کہتے ہیں، آج آپ سے دل کی باتیں ہو رہی ہیں، لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ امام صاحب ذرا دل سے دعا کیجئے گا، دل سے۔ میں نے کہا مولوی کی دعا دل سے نہیں پیٹ سے نکلتی ہے، کچھ پیٹ میں دو گے تو پھر مولوی صاحب دعا کرے گا پیٹ سے، اور پرخلوص دعا نکلے گی پیٹ سے،
دل کے چکر میں مت پڑو. تو اب انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو دوسری الحمدللہ، اور ایک اور بات بھی آپ کو بتا دوں، ایک صاحب تھے، اب یہ دیکھو نقصان کیا لوگ کیا سمجھتے ہیں. ایک صاحب کہنے لگے اوہو جی میرے 2 لاکھ کا نقصان ہو گیا، تو ہمیں تو بڑا افسوس ہوا. اوہو یار، اب آپ دیکھیں کہ یہ الحمدللہ سمجھا رہا ہوں آپ کو، ہر حال میں غوث اعظم کا الحمدللہ بھی آپ کی سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ نے ان کو یہ مقام و مرتبہ کیوں دے گا. اب یہ بابوں کی مخالفت کرنے والے آپ کو یہ نہیں بتائیں گے، یہ ہم جیسے لوگ جو بابوں کے معتقد ہیں وہ آپ کو بتائیں گے. تو الحمدللہ پھر آپ کو صحیح معنوں میں سمجھ گیا. وہ صاحب کہنے لگا یہ 2 لاکھ کا نقصان ہو گیا، 2 لاکھ کا نقصان ہو گیا. ہم نے کہا اس کو تو بڑی شدید تعویذ کی بڑی جلد ضرورت ہے، چلو اس کو فری والا تعویذ دے دو، ویسے تو 5000 والا دینا چاہیے. 2 لاکھ کا نقصان ہو گیا، چلو اس کا غم کم کرو. اچھا بھائی نقصان کیسے ہو گیا یار؟ کہتے ہیں یار پچھلے سال پورا جو فائنینشیل ایئر گزرا نا، پچھلا پورے فائنینشیل ایئر میں 1 کروڑ کا الحمدللہ الحمدللہ، وہ پوری گاڑی ہاں نکال کر پھر الحمدللہ کا الحمدللہ 1 کروڑ کا فائدہ ہوا تھا پچھلے فائنینشیل ایئر میں، لیکن اس مرتبہ 2 لاکھ کا نقصان ہو گیا. تو ہم سمجھے شاید کیپٹل میں نقصان ہوا. بھی نقصان کیسے ہوا؟ کہا کہ اس سال جو ہے نا صرف 98 لاکھ روپے کا فائدہ ہوا ہے، بتائیے 2 لاکھ کا نقصان ہو گیا. تو یہ مزاج. تو اب حضور غوث الاعظم کو بھی لوگوں نے کہا کہ حضور یہ دوسرا والا الحمدللہ اچھی طرح سمجھ میں آ گیا، کیونکہ ہم یہی والا الحمدللہ کہتے ہیں کہ جو پہلا والا الحمدللہ یہ اپنے پلے نہیں پڑا. جب حضور غوث الاعظم کے دور کے مسلمانوں کے پلے نہیں پڑا، تو آج 1000 سال لگ بھگ گزر جانے کے بعد، کیونکہ 561 ہجری میں حضور غوث الاعظم کا وصال ہو گیا تھا اور ابھی 1445 چل رہا ہے، تو 950 سال لگا لیں تو 950 سال والے مسلمان کو یہ الحمدللہ کیسے سمجھ میں آئے گا. حضور غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، کہا کہ پہلا الحمدللہ میں نے اس لیے کہا کہ جب اس نے کہا نا مال ڈوب گیا، ہلاک ہو گیا، نقصان ہو گیا، برباد ہو گیا، تو میں نے اپنے من میں جھانکا، دل سے دیکھا، من میں اپنے ڈوب کر پاجا سراغ زندگی. من کی دنیا عشق و مستی جذب و شوق، تن کی دنیا سود و سودا مکر و فن. من کی دنیا ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں، تن کی دنیا چھاؤں ہے آتا ہے دھن جاتا ہے دھن. تو جھکا جب غیر کے پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من، پھر نہ تن بچتا ہے نہ من. لیکن جب من اللہ سے جڑ جائے، اس سے واصل ہو جائے، جب اس سے تعلق ہو جائے، تو پھر نقصان فائدے یہ سب عبث ہو جاتے ہیں. وہ مولا کو تکتا رہتا ہے کہ اگر مرضی مولا کی نقصان کی ہے، مولا اگر تو میرے نقصان پر راضی تو میں تیری رضا پر راضی. وہ اپنی رضا کو وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ. میں نے اپنے آپ کو تیرے سپرد کر دیا، اپنے معاملات تیرے سپرد کر دیے، اپنی جان و مال تیرے سپرد کر دی، اپنا کاروبار تیرے سپرد کر دیا. مولا چاہے تو فائدہ دے جب بھی الحمدللہ، چاہے تو نقصان کرے تب بھی الحمدللہ. مولا تعریفیں تو فقط تیرے ہی لیے، تعریف کے لائق تیری ذات ہے، سزاوار تو ہی ہے تعریفوں کا. وہ تو پھر یہی کہتے ہیں. کہا کہ میں نے اپنے من میں جھانکا تو میرا دل اس نقصان پر بھی مطمئن تھا، اللہ کی راضی پر رضا تھا. تو میں نے نفس کی اس کیفیت پر اللہ کا شکر کیا کہ اللہ الحمدللہ ساری تعریف تیرے لیے ہے، تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے من کو، میرے دل کو اپنے رضا میں راضی رہنے کے قابل بنایا. اس لیے وَلَا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ. اور کہا کہ ہم نے ان کو جنت کی خوشخبری دی ہے اور ان سے جنت کا وعدہ کیا ہوا ہے. لو جی یہ قرآن مجید ہے. یہ تو خود اولیاء اکرام، یاسین تو ہر کوئی پڑھتا ہے، اللہ توفیق دیتا ہے، تو ورنہ یاد بھی ہوتا ہے. قرآن مجید جو پڑھتے ہیں یاسین شریف کے اندر ان اصحاب الجنت، کہ بھئی جو اصحاب جنت ہیں فی شغل فاکہون، وہ تو بس میوے کھا رہے ہوں گے. اور میں نے ایک مرتبہ مشکات کی ایک حدیث سنائی تھی، اللہ تبارک و تعالی جنتیوں کے کتنے ناز اٹھائے گا. ہائے 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 لوگوں حدیثیں پڑھو. اللہ کی محبت تو دیکھو اپنے بندوں سے کتنی کرتا ہے، بندوں کا تو آپ لاڈ کیا کرتا ہے. ارے اللہ تبارک و تعالی کب چاہے گا کہ ہمیں جہنم میں ڈالے؟ ارے صرف اس کے سامنے آنسو بہا لو،
اسے منا لو. یقین کرے بڑے بڑے معبود روٹ جاتے ہیں تو مانتے نہیں ہیں, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے 2 آنسو گرا دو, اللہ فرماتا ہے جا میرے بندے تجھے معاف کر دیا. اس کی رحمتیں لپٹ لپٹ کر تیری طرف آئیں گی اور تجھے اپنے آغوش رحمت میں لے لیں گی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو اتنا کریم ہے. کہا کہ وہ اس دن تو کیا کیفیت ہے مشکات شریف کی حدیث, کہا کہ اریکہ کہتے ہیں صوفے ٹائپ کی کرسی کو, بڑی بڑی کرسی. تو کہا کہ علی الارائک ینظرون, دیکھنے والے دیکھیں گے وہ صوفوں پر بیٹھے ہوں گے. تو کہا کہ ایسے ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے, ایسے بیٹھے ہوں گے. اب ظاہر ہے ٹیک لگانے کے لیے اب ایک طرف بیٹھے بیٹھے جب تھک جائیں گے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ ان کو خود سے ایسا ہونے کی ضرورت نہیں. کبھی حورے اور کبھی فرشتے, جب وہ تھک جائے گا اگر اسے پہلو بدلنا ہوگا اللہ حوروں کو بھیجے گا, میرا جنتی تھک گیا ہے ذرا اس کا پہلو تو بدلوا دو. پھر فرشتے اور حوران جنت آ کر اس کو ایسے کریں گے, پھر وہ ایسے ہو جائے گا. یعنی اس کو کچھ کہنے کرنے کی تکلف ہی نہیں. یہ تو عام جنتی کے لیے ہے. خاطر المجرمین وامتاز اليوم ایھا المجرمون, مجرم کہاں ہے؟ هذه جہنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن. کہا کہ او جہنم کو جھٹلانے والے, او یہ کہنے والے, مجھے دیکھ کر جہنم کو بھی آ گیا پسینہ. بڑا کہتا تھا کہ جہنم مجھے دیکھ کر اس کو پسینے چھوٹ جائیں گے. آج پسینے بتا کس کے چھوٹ رہے ہیں؟ جہنم کو جھٹلاتا تھا. یطوفون بینہا وبین حمیم آن. اب اس کے اندر تجھے گھمایا جائے گا, اس کے اندر تجھے آگ میں گھمایا جائے گا, طواف کرایا جائے گا. تو یہ تو مجرمین کی یہ کیفیت ہوگی, اور جو جنتی ہوں گے ان کے لیے یہ کیفیت ہوگی. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سلام قولا من رب الرحیم. ان اولیاء کے لیے, ان صلحاء کے لیے, ان جنتیوں کے لیے جو اللہ کا قول اور اللہ کا کلام ہوگا نا, وہ کہے گا اپنے جنتی بندوں سے تم پر میرا سلام ہو, میں تو رب رحیم ہوں. یوم یلقونہ سلام. کہا کہ اس سے جب ملاقات کا دن آئے گا تو وہ سلام کرے گا اپنے بندوں کو. قربان جاؤں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو اس طرح کرے گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر اس دن نزلا من غفور الرحیم, کہ اس دن پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے جنتیوں کی میزبانی فرمائے گا. یہ اولیاء ہیں, اولیاء کی شان بیان کرتے ہوئے میزبانی فرمائے گا. جیسے ہمارے ہاں کوئی خاص مہمان آتا ہے تو میزبان خود, میں نے مولانا نورانی میاں رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھا, وہ خود کھڑے ہوتے, جب لنگر تقسیم ہوتا تھا تو وہ خود باقاعدہ بعض ساتھیوں کے پاس خود جا کر کہتے تھے جی آپ کھائیے, پلیٹیں بھر کر, تھال بھر کر خود اپنے ہاتھوں سے رکھتے تھے. اس تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنا عظیم ہے. اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اولیاء کی میزبانی فرمائے گا. نزلا من غفور الرحیم. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ تو ہو گئے اولیاء, لیکن اولیاء سے جڑنے والے, ان کا ذکر سننے والے, ان سے محبت کرنے والے, ان سے عقیدت رکھنے والے, ان کی شان کو سمجھ کر ان کی شان پر اعتماد کرنے والے, ان کے لیے کہا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو. کہا کہ قیامت کے دن ساری دوستیاں دشمنیوں میں تبدیل ہو جائیں گی, مگر جو متقین کی دوستی ہے وہ قیامت کے دن بھی قائم و دائم رہے گی. اسی لیے بجائے ادھر ادھر دوستیاں کرنے کے نیک لوگوں سے دوستی کریں, جو اللہ کے دوست ہیں ان سے دوستی کریں. غالب ندی میں دوست سے آتی ہے بوئے دوست. حضور غوث اعظم سے محبت کرنے والے جو حضور غوث اعظم کے دوست ہو ان سے دوستی کرو, اولیاء کے دوست ہو ان سے دوستی کرو, صلحاء کے دوست ہو تو ان سے دوستی کرو. تعلق جڑتا ہے. اور یہ نسبتیں اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کہا کہ تجھ سے در اور در سے سگ اور سگ سے مجھ کو نسبت, میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی آپ خوش عقیدہ لوگ ہیں, محبت والے لوگ ہیں, ایسے بدبختوں کو نہیں سنتے, نہ ان کی بات پر اعتماد کرتے ہیں. حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک شخص آیا, کہا کہ ہمارا رشتہ دار انتقال کر گیا اور کسی نے اس کو خواب میں دیکھا ہے اور وہ بڑی مصیبت میں ہے, اس کی قبر میں آگ لگی ہوئی ہے, عذاب میں مبتلا ہے.
حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ کیا وہ ہمارا مرید تھا؟ کہا کہ نہیں حضور، مرید نہیں تھا بلکہ وہ تو آپ کا مخالف بھی تھا۔ اچھا تو کہا کبھی ہمارے آستانے پر آیا تھا؟ کبھی ہمارے آستانے پر آیا تھا؟ نہیں حضور آپ کے آستانے پر بھی نہیں آیا تھا۔ اچھا کبھی ہمارے آستانے کا لنگر کھایا تھا؟ کہا کہ نہیں آپ کے آستانے کا لنگر بھی نہیں کھایا تھا۔ اچھا یہ بتاؤ کہ ہمارے آستانے کے سامنے سے گزرا تھا؟ آستانے کے مدرسے کے سامنے، آستانے کا مطلب مدرسہ، ابھی میں آخری بات کروں گا۔ آستانے سے مراد یہ نہیں کہ پیر صاحب بس گدی پہ بیٹھے ہوئے مرید آ رہا ہے بیچارہ جیب خالی کر رہا ہے اور پیر صاحب خالی ہاتھ چموا رہا ہے۔ ہاتھ چموانے کے 500 روپے، ہاتھ بھی اسی کو چومو 500 بھی اس کو دو، ہاتھ بھی اس کے چومو 1000 بھی اس کو دو۔ یہ کون سی پیری ہے بھائی؟ تو وہ باقاعدہ ایک مدرسہ تھا۔ تو کہا کہ ہمارے آستانے کے سامنے سے گزرا تھا؟ کہا ہاں حضور یہ تو ہوا تھا۔ کہا اچھا گزرا تھا تو کبھی رک کے جھانکا بھی تھا؟ کہا ہاں ظاہر ہے آپ کی مجلس واعظ لگی رہتی تھی تو جب آپ کی گفتگو ہوتی تھی تو دروازے پہ کھڑے ہو کر تھوڑی دیر کبھی کبھی سن بھی لیا کرتا تھا۔ کہا بس ٹھیک ہے۔ کہا اے اللہ تجھے اپنے عبد القادر سے دوستی کا واسطہ، تو نے عبد القادر کو ولایت عطا فرمائی ہے نا، تو نے اسے نجیب الطرفین سید پیدا کیا ہے نا، تو نے اسے حسنی حسینی سید بنایا ہے، تو نے اپنے محبوب کی حال میں اسے پیدا کیا ہے نا، تو تجھے عبد القادر کی ان نسبتوں کا واسطہ، تجھے عبد القادر سے محبت اور دوستی کا واسطہ کہ ان کے اس رشتہ دار کو بخش دے۔ بس حضور غوث العظم نے دعا فرمائی۔ اگلے دن جب وہی شخص اس کو خواب میں دیکھتا ہے تو اب وہ جنت کے باغات میں ٹہل کر خوب باغوں اور پھولوں میں کھیل رہا ہوتا ہے۔ جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ غوث العظم دستگیر۔ آخری بات وہ یہ ہے کہ علم جو ہے نا، علم میں بارہا عرض کرتا ہوں، جیسے ابھی ابتدا میں نے بہت ساری کڑوی باتیں کی، لیکن میں کیا کروں، ظاہر مسجد میں صرف نمکین کا ہی انتظام ہوتا ہے، میٹھا گلاب جامن صرف آپ کو ربیع الاول شریف کی 12ویں میں ملتا ہے، وہ بھی صبح 12 کے وقت۔ تو آپ نے کڑوی باتیں سن لی تو کڑوی سے کم از کم منہ نمکین تو ہو جائے گا نا، ٹھیک ہے، ورنہ میٹھے کا انتظام اگر پھر بھی زیادہ کڑوی لگ رہی ہو تو ویسے تو مولوی ڈوبتا ہاتھ بھی نہیں دیتا، لیکن میں تو درویش آدمی ہوں تو میں آپ کو گلاب جامن کھلا ہی دوں گا، لیکن ساری ٹیم کھڑی نہ ہو جائے امام صاحب کے پاس کہ مجھے جو ہے نا رونق شیری میں پورا جو ہے آرڈر بک کروانا پڑے۔ ہلکا ہی ہاتھ رکھیے گا پلیز۔ ہاں تو جو کڑوی باتیں کی، ٹھیک ہے، تو اب جو ہے نا یہ آخری بات یہ جو ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ جی یہ پیران اعظام جو ہیں اللہ ماشاء اللہ، تو بھائی اللہ نے ہمیں عقل دیا ہے، شعور دیا ہے، ٹھیک ہے، تو معیار جو ہے نا، معیار یہ تمام جتنا بھی خود حضور غوث العظم، حضور داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت بایزید بستامی، حضرت جنید بغدادی، حضرت معروف کرقی، حضرت داؤد طائی رحمت اللہ تعالیٰ، بڑے بڑے کبار اولیاء، یہ سب کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی غیر عالم کو ولایت نہیں عطا فرماتا۔ تو پہلا معیار یہ ہونا چاہیے کہ اس کے پلے کچھ ہے بھی یا نہیں ہے، علم کی دولت سے مالا مال ہے یا نہیں ہے۔ خالی دم چف پر مت جائیں کہ تعویذ بڑا تگڑا ہے، حضرت صاحب کا تعویذ بڑا تگڑا ہے، ٹوکن پر تعویذ ملتا ہے، اور واقعی جی جب تعویذ دیا سارا بیڑا پار ہو گیا۔ پہلے دیکھیں کہ شریعت پر عمل کرنے والا کتنا ہے، کہیں بے نمازی تو نہیں ہے، قرآن پڑھنا آتا ہے، عقائد حقہ پر قائم و دائم ہے۔ حضور سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ مادر زاد ولی ہونے کے باوجود آپ کا جیلان سے بغداد کا سفر صرف حصول علم کے لیے تھا، حصول علم کے لیے تھا۔ وہ ایک عالم کے اولاد تھے، نجیب الطرفین سید تھے، مادر زاد ولی تھے، پھر بھی ماں نے ان کو حصول علم کے لیے اپنے سگے جگر گوشے کو، اپنے آپ سے دور، بن باپ کے بچے کو اپنے آپ سے دور کر کے ایک ملک سے دوسرے ملک بھیج دیا لڑکپن میں، اور حضور غوث العظم وہاں سے یہاں بغداد میں آئے، اور پھر حضور غوث العظم فرماتے ہیں درست العلم حتی صرف القطبن ونلت السعد من مولا الموالی،
کہا کہ میں صرف علم پڑھ پڑھ کے یہ جو مقام قطبیت ہے، قطبیت کا مقام کے بعد پھر غوثیت کا مقام آتا ہے، ولایت کے دراجات میں قطبیت کے بعد غوثیت کا مقام آتا ہے، اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ غوث الاعظم ہے، اس کے بعد پھر قلندر ہوتا ہے، پھر اس کے بعد تابعی ہوتا ہے، پھر تبع تابعی ہوتا ہے، پھر تابعی ہوتا ہے، پھر صحابی۔ اب آپ اندازہ لگائیں، وہ کہتے ہیں صرف علم حاصل کرتے کرتے میں مقام قطبیت تک پہنچ گیا، اور پھر کیسا علم حاصل کیا۔ علامہ ابن جوزی یہ محدث ہیں اور بڑے تنقید کرنے والے ناقد محدث ہیں، ناقد محدث ہیں، ان کے سامنے بھی حضور غوث الاعظم کا بڑا تذکرہ، تو ان کے ایک معتقد نے کہا استاد صاحب ذرا آؤ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے مجلس میں آؤ۔ کہا کہ وہ تو جوان ہے، اس کی مجلس میں کیا جانا، تو کہا کہ واعظ و نصیحت بڑی زبردست ہوتی ہے، بڑی علمی نکات ہوتے ہیں۔ کہا اچھا۔ ابن جوزی کہتے ہیں کہ میں چلا گیا اور حضور غوث الاعظم کی مجلس میں بیٹھا، اور حضور غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی ایک آیت کی تفسیر بیان کر رہے تھے، انہوں نے پہلی تفسیر بیان کی، تو میں نے کہا اپنے شاگرد کو کہ تو کہاں لے آیا، یہ تو مجھے بھی آتا ہے، بلکہ اس سے آگے کی بھی مجھے آتی ہے۔ تو کہا اتنی دیر میں حضور غوث الاعظم نے دوسری تفسیر بیان کر دی اسی آیت کی، تو میں نے کہا یہ بھی مجھے آتا ہے، پھر انہوں نے تیسری بیان کی، میں نے کہا یہ بھی مجھے آتا ہے، پھر چوتھی بیان کی، میں نے کہا یہ بھی مجھے آتا ہے۔ اب عبد الرحمن جوزی کہہ رہے ہیں، ابن جوزی، عبد الرحمن ابن جوزی محدث کہتے ہیں جب 5ویں کی میں نے کہا آتا ہے، 6ٹھی کی آتا ہے، 7ویں 8ویں 9ویں 10ویں 11ویں، جب 11ویں کی تو میں نے کہا یہ بھی آتا ہے، تو حضور غوث الاعظم نے 12ویں بیان کر دی، 13ویں بیان کر دی، 14ویں بیان کر دی، 15ویں بیان کر دی، کرتے 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 40 تفاسیر اس ایک آیت کی بیان کر دی، اور ابن جوزی کو ایسے دیکھ کر کہا کافی ہے؟ ابن جوزی کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ بھائی عبد القادر علم پر تم پر ہی ختم ہے، میں تو ایسے ہی دعوے کرتا رہتا ہوں، میں تو آج تک کامک دنیا ہی شاید مار رہا تھا، واقعی علم تو تیرے پاس ہے۔ اور جب مخالفین غوث اعظم نے، لوگوں نے یہ طے کر لیا، اور یہ جو ہے اسی لیے مالک بن دینار کہتے تھے نا، وہ صوفی تھے اور پکے صوفی تھے، پابند شرع صوفی۔ حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں کہ ایک عالم کی دوسرے عالم کے خلاف میں گواہی قبول نہیں کرتا، وہ قاضی بھی تھے، یعنی ایک مولوی کی دوسرے مولوی کے خلاف گواہی کا قبول نہیں کرتا۔ پوچھا کیوں؟ کہا کہ اس لیے یہ حاسد ہوتے ہیں، ان کی آپس میں بنتی نہیں ہے۔ آج کل تو پیروں کی بھی آپس میں نہیں بن رہی، مولویوں کی تو پھر تھوڑی بہت بن جاتی ہے، لیکن ان کی بھی آپس میں نہیں بنتی۔ تو اس وقت سارے علماء نے پیکٹ کر لیا، کیونکہ ان کے ممبریں جو ہے نا خطرے میں آ گئی۔ پہلے تو وہ جس طرح چاہے لوگوں کو بیان کرتے ہیں، سب ان کے آگے پیچھے، اب جہاں جاؤ عبد القادر، جہاں جاؤ عبد القادر، جہاں جاؤ عبد القادر۔ تو سارے جو کریم علماء تھے نا، انہوں نے 100 علماء کو اکٹھے کر کے کہا، کمیٹی بنا کر کہا کہ عبد القادر کو بٹھائیں گے اور ہم ایک ایک سوال کریں گے، اور ہم ایسے سخت سوال کریں گے، کہیں نہ کہیں آ کر تو عبد القادر پھنس جائے گا، اور ہم کہیں گے دیکھو یہ اس کا مبلغ علم ہے، آتا جاتا اس کے کچھ ہے نہیں، کل کا بچہ ہے، جوان ہے، اور یہ ابھی آ کر ہمیں بتا رہا ہے، اور تم لوگ ایسے ہی اس کے پیچھے چلتے چلے جا رہے ہو۔ کہا کہ جب ہم نے یہ طے کر لیا، علماء کی فہرست بن گئی، 100 علماء دربار میں خلیفہ کے پہنچ گئے، حضور غوث الاعظم کو بھی بلایا گیا، حضور غوث الاعظم بھی آ گئے، شیخ عبد القادر جیلانی۔ آپ نے صرف، اب ان کے ہاتھ میں پرچیاں بھی ہیں، سوال لکھے ہوئے، حضور غوث الاعظم نے صرف ایک نگاہ ان 100 کے 100 علماء پر ڈالی، چھاپ تلک سب چھین لیے منہ سے نैنا ملائی کے، بس نظر پہ نظر پڑی، اپنی سی رنگ دی لیے منہ سے نینا ملائی، بس کہا کہ نگاہیں پڑی، تو کہتے ہیں اب وہ کاغذ تو ہمیں نظر تو آ رہے ہیں، لیکن لکھا کیا تھا، سوال کیا تھا، ہمارے ذہنوں سے محو ہو گئے۔ حضور غوث الاعظم نے خلیفہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ کہو علماء سے کیا سوالات ہیں، ان کے کیا سوالات ہیں، سوال کرے میں جواب دیتا ہوں، تو کہا کہ بھی سوال کرو۔ انہوں نے سب نے ہاتھ جوڑ کر کہا عبد القادر سوال کو چھوڑو، جو علم ہمارے قلب و دماغ میں تھا کم از کم ہمارا وہ علم تو لوٹا دو ہمیں، تم نے اپنے نگاہ باطن سے ہمارا سارا علم چھین لیا، اب تو ہم بالکل کورے کاغذ کی طرح ہو گئے ہیں۔ حضور غوث الاعظم نے کہا فلاں تیرا سوال یہ تھا، اس کا جواب یہ ہے، تیرا سوال یہ تھا، اس کا جواب یہ ہے، تیرا سوال یہ تھا، تیرا جواب یہ ہے۔ 100 علماء کے سوال بھی خود بتا دیے اور ان کے جواب بھی خود بتا دیے، جی ہاں۔ اور حضور سیدنا غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے مدرسے میں آپ نے 40 سال تک تدریس فرمائی، 40 سال مدرسہ پڑھایا،
40 سال خالی گدی میں بیٹھ کر ہاتھ نہیں چموائے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ ہے عبد القادر آپ کہیں قدمی ہی رقبۃ علی کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہے۔ معین الدین جیسا عطا رسول معین الدین چشتی غریب نواز، اس نے کہا کہ نہیں عبد القادر تیرا قدم فقط معین الدین کی گردن پر بھی نہیں بلکہ اس کی سر اور آنکھوں پر بھی ہے۔ یہ دل، یہ جگر، یہ آنکھیں، یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ حضور سیدنا غوث الاعظم 40 سال تدریس فرمائی، ہر سال آپ کے مدرسے سے 3000 علماء فارغ ہوتے تھے، 1,20,000 علماء آپ حضور غوث الاعظم نے تیار فرمائے، 1,20,000 علماء حضور غوث الاعظم نے تیار فرمائے، اور آپ کی 100 کتابوں کی فہرست موجود ہے، اور کئی 85 مسودات یورپ کی لائبریریوں میں ہیں۔ ابھی میں اے جی سندھ گیا تھا، آڈیٹر جنرل سندھ سے جب بات ہو رہی تھی، میں نے ان سے کہا امام غزالی پر، محی الدین ابن عربی پر، حضور سیدنا غوث الاعظم پر جتنی ریسرچ اور تحقیق یورپ میں ہو رہی ہے ہمیں مسلمانوں کو تو خبر بھی نہیں ہے۔ آپ میں سے میں نے ایک مرتبہ یہاں جمعہ امام غزالی پر پڑھایا تھا، لوگ حیران ہو رہے تھے، امام غزالی کا بعض کو نام بھی نہیں معلوم۔ اور یورپ میں ہر سال امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کا یوم منایا جاتا ہے، ٹی وی پر پروگرام آتے ہیں، سی این این پر، فاکس نیوز پر امام غزالی اور محی الدین ابن عربی پر پروگرام آتے ہیں، ڈاکومنٹری نشر ہوتی ہے، سنیو کہاں ہو؟ جی ہاں، تو حضور سیدنا غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی مسودات یورپ کی لائبریری میں پڑھیں۔ آہ وہ علم کے موتی، کتابیں اپنے آبا کی، انہیں دیکھیں جو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا، گما دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو بھی مارا۔ اس لیے یہ سوال و ادبار ہے مسلمانوں کو۔ پوری اسلامی دنیا کے اندر اتنی یونیورسٹیاں نہیں ہیں جتنی ایک ٹوکیو کے اندر، جاپان کے ایک دارالحکومت ٹوکیو کے اندر اتنی یونیورسٹیاں ہیں۔ حضور غوث الاعظم کی تعلیمات، میں پھر آخر میں یہی عرض کر رہا ہوں، میں لنگر کا مخالف نہیں ہوں، لنگر ضرور تقسیم کرو، حضور داتا صاحب کے عرص پر جناب سارے لاہور کا دودھ تقسیم ہوتا ہے، لیکن ہم نے کبھی ایک سادہ سا ہینڈ بل بھی سوانے داتا صاحب پر بٹتے ہوئے نہیں دیکھا۔ حضور غوث الاعظم کی 11ویں پر 11 21 دیگیں چڑھتی ہیں، لیکن وہاں حضور غوث الاعظم کے تعلیمات پر ایک پمفلیٹ نہیں بانٹتے کہ اس غوث الاعظم کی جس کا لنگر کھا رہے ہو ان کی یہ تعلیمات تھی۔ وہ عبادت گزار تھے، وہ عالم تھے، وہ فاضل تھے، وہ اللہ کی رضا میں راضی رہنے والے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی حضور سیدنا غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی فیوزات سے ہم سب کو حصہ وافر عطا فرمائے، اور حضور غوث الاعظم کے مزار پر کروڑوں رحمتیں برکتیں نازل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔